نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے کہ کرسمس کی حقیقت اور پس منظر کیا ہے، اور اس کے موقع پر عیسائی برادری کو میری کرسمس کہہ کر یا کسی اور لفظ کے ساتھ مبارکباد دینے کا کیا حکم ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ اس کی حقیقت اور پس منظر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ جب اٹھا لیا تو ان کے دنیا سے آسمانوں پہ چلے جانے کے 300 سال تک کرسمس کا کوئی تصور عیسائیت کے اندر بھی موجود نہیں تھا۔ عیسائی مورخین کی تحقیقات کے مطابق 4 صدی کے اندر ایک بادشاہ شاہ قسطنطین بت پرستی کو چھوڑ کر عیسائیت کی طرف آیا۔ جب وہ عیسائیت کی طرف آیا تو اس نے لوگوں کو جمع کر کے پھر کہا کہ ہمارا جو نبی ہے اس نبی کا یوم ولادت کیا ہے، اس نبی کے باپ کون تھے، ان نبی کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا جائے۔ جب اس کو یہ بتایا گیا کہ ان کا یوم ولادت ہمیں معلوم نہیں ہے، اور اسے یہ بتایا گیا کہ ان کے باپ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں براہ راست پیدا فرمایا ہے، تو اس وقت اس نے اپنے لوگوں کو بلایا اور یہ کہا کہ ہمیں چند چیزوں کو طے کر لینا چاہیے۔ ہمارا اتنا بڑا مذہب ہے، ہم ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں آئے ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کی یوم ولادت کیا ہے۔ نمبر 2، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کا باپ کون ہے۔ تو اس زمانے کے جو اصل عیسائی علماء تھے انہوں نے اس بات کی مخالفت کی کہ جو چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں موجود ہی نہیں ہے، ہم اس بات کے پیچھے کیوں لگیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمیں نہیں علم دیا جس چیز کا، تو ہم اپنے پاس اس کے اندر نہیں لگنا چاہیے۔ لیکن بادشاہ کا اصرار یہ تھا کہ اس چیز کو کلیئر ہونا چاہیے کہ ان کی ولادت کیسے ہوئی، کب ہوئی، اور ان کا باپ کون تھا۔ تو چند ایسے علماء جو دنیا پرست قسم کے تھے، جن کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت تھی اور بادشاہ کے ساتھ جڑنا ان کو بہت خوش لگتا تھا، وہ بادشاہ کے ساتھ جڑے اور جڑ کر انہوں نے چند چیزیں طے کی۔ ان میں ایک چیز یہ طے کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت طے کیا جائے کہ کون سا ہے۔ نمبر 2، ان کا اگر کوئی باپ نہیں ہے تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی باپ بھی ڈکلیئر کیا جائے کہ کون ہے۔ چنانچہ انہوں نے یوم ولادت کے طور پر مشورے سے ایک چیز طے کر لی کہ ان کا یوم ولادت 25 دسمبر رکھا جائے۔ نمبر 2، یوم ولادت کے بعد ان کے باپ کون ہیں تو یہ بھی طے کیا جائے۔ اصل عیسائیوں کے علماء تو یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، لیکن یہ جو لوگ تھے بادشاہ کی چاہت کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہم طے کر لیتے ہیں۔ اس وقت پھر انہوں نے ایک چیز یہ طے کر لی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ اگر دنیا میں کوئی نہیں ہے تو العیاذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ اللہ تعالیٰ خود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اور مریم علیہ السلام کی آپس کے اندر ازدواج ہے، نکاح ہے، شادی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے باپ ہونے کے ناطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ یہ انہوں نے اس وقت طے کیا۔ اور تیسرے نمبر پر پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ اب جب یہ دن آئے گا 25 دسمبر کا، تو ہم 25 دسمبر کو اپنی کلیساؤں کے اندر، اپنی عبادت گاہوں کے اندر ہم بائبل کی تعلیم کروائیں گے، بائبل کو پڑھ کو سنائیں گے۔ یہ ابتدا اس طرح سے کرسمس کی ہوئی۔ اب میں تینوں چیزوں پر تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور خود بخود آپ کے سامنے جواب کلیئر ہو جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کہ 25 دسمبر انہوں نے طے کیا، تو 25 دسمبر طے کرنا بھی ٹھیک نہیں تھا، اس وجہ سے کہ کسی بھی مذہبی کتاب کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت ہے کیا۔ لیکن جو انہوں نے طے کیا ہے یہ بائبل کی اپنی تعلیمات سے ٹکراتی ہے۔ بائبل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت چرواہا شام کے وقت میں بھیڑیں چرا رہا تھا۔ جس علاقے کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اس علاقے کے اندر 25 دسمبر کو جس شدت کے ساتھ سردی پڑتی ہے اور برف باری ہوتی ہے، شام کے وقت میں بھیڑوں کو باہر چرانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے 25 دسمبر کو دیکھیں اور اس بات کو دیکھیں تو آپس کے اندر یہ دونوں باتیں جڑتی نہیں ہیں، تو ہم اس پہ زیادہ بحث نہیں کرتے، یہ ایک انتظامی درجے کی چیز ہے۔ اگلی جو بات ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے طے کر لیا کہ اللہ رب العزت کی ذات خود ان کے باپ ہے۔ یہ ہماری اسلامی تعلیمات کے بھی اور تمام کی تمام جو تعلیمات پہلے گزری ہیں آسمانی، ان تعلیمات کے مطابق یہ بات بالکل متضاد ہے ان کے اور بالکل خلاف ہے ان کی، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ جس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے، لم یلد ولم یولد، نہ انہوں نے کسی کو جنم دیا نہ وہ خود کسی سے جنم دیے گئے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ کی ذات کی کوئی اولاد ٹھہرائی جائے، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ ان کا یہ جو تہوار ہے یہ محض ایک تہوار نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد ایک ایسے عقیدے کے اوپر ہے جو مسلمانوں کے عقائد کے بالکل خلاف ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے،
نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور یہ کرسمس کا تہوار اپنے اندر ایک عقیدہ لیے ہوئے ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات علیہ باللہ ان سے جنم لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور یہ ان کی اولاد ہیں. تو یہ مسلمانوں کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے. تو جب ایسا کوئی مذہبی شعار، ایسا کوئی مذہبی تہوار جو ہمارے اپنے عقائد کے خلاف ہو، اس تہوار کے اوپر مبارکباد دینا، خوشی کا اظہار کرنا یا اس کی تعظیم کرنا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے. حتیٰ کہ فقہاء کرام نے لکھا اگر اس کو تعظیم کی نیت سے مبارکباد میں جائیں گے تو اندیشہ کفر بھی ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ محض اس کو ایک تہوار نہ سمجھیں. اس تہوار کی بہنڈ ایک بہت بڑا خطرناک عقیدہ چھپا ہوا ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت کی اولاد ہے. جب اس عقیدے کو چھپا کر یہ تہوار بنایا گیا ہے اور اس تہوار کو منایا جاتا ہے تو مسلمانوں کے لیے اس میں قطعاً شرکت کی گنجائش نہیں ہے، نہ اس میں مبارکباد دینے کی گنجائش ہے. اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ کوئی بھی مذہبی شاعر، کوئی بھی مذہبی طریقہ کار اور تہوار غیر مسلموں کا جس سے مسلمانوں کے اپنے عقیدوں کے اندر تزلزل آتا ہو، اس کی مبارکباد دینا قطعاً جائز نہیں ہے. اسی طرح سے کوئی بھی ایسا عمل کہ جس عمل کی وجہ سے کافروں کے کسی عمل کو تقویت ملتی ہو، اس عمل کو کرنا بھی جائز نہیں ہوتا. اس کرسمس کے موقع پر مختلف قسم کے لباس ہیں، ان لباس کو پہن کر یہ باور کروانا کہ ہم بھی ان کے ساتھ کے ہیں، اس قسم کے معاملات کرنا بھی قطعی طور پر جائز نہیں ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.